حقیقت یہ ہے کہ نعمت حقیقی نصیب ہو، اسے جب کوئی نعمت ملے تو فوراً سوچو کہ یار یہ جو نعمت ملی ہے یا نعمت حقیقی ہے، یہ نعمت سوری ہے۔ اس لیے کہ نعمت سوری کی مثال علماء نے بڑی خوبصورت دی ہے۔ فرمایا کرتے ہیں کہ نعمت سوری کی مثال، فرمایا کہ چوہے کو پکڑنے کا جو پنجرا ہے، اس پنجرے کے اندر رکھا ہوا پراٹھے کا ٹکڑا ہے۔ چوہے کو گرفتار کرنے کے لیے جب وہ پنجرے کے اندر پراٹھے کا ٹکڑا رکھتے ہیں، اسی طریقے سے وہ کڑکی، چوہے کو پکڑنے کی کڑکی کے ساتھ پراٹھے کا ٹکڑا لگاتے ہیں۔ اب چوہا جب دیکھتا ہے کہ اوہ پراٹھے کا ٹکڑا، یہ تو اللہ کی نعمت ہے، اب دوڑتا ہے۔ کوئی عقل مند سے کہتا ہے بھائی یہ جو نعمت نہیں ہے، یہ تیرے گرفتار کرنے کا سامان ہے۔ جیسے تو اس پراٹھے کو منہ مارے گا، کھینچے گا، تو کڑک سے یہ پنجرے کا دروازہ بند ہو جائے گا، اور تو اندر اچھلے گا غم کے مارے، اور باہر بچے اچھلیں گے خوشی کے مارے، اور یہ کڑکی کے پراٹھے کو کھینچے گا، اور کٹک سے کڑکی جو ہے تجھے پکڑ لے گی، تو گرفتار ہو جائے گا، اور پھر چیل کووں کی خوراک بنے گا۔ تو وہ بظاہر آتا ہے اور آ کے وہ اس پنجرے کا جائزہ لیتا ہے، چوہا دائیں بائیں دیکھتا ہے، یا اس کڑکی کا جائزہ لیتا ہے، دائیں بائیں دیکھتا، کوئی بھی نہیں، نہ یہاں بچے ہیں، نہ عورتیں ہیں، نہ گرم پانی ہے، نہ ڈنڈے سوٹے ہیں، کچھ بھی نہیں، اور سامنے جو ہے دروازہ کھلا ہوا ہے، اور نعمت سامنے جو نظر آ رہی ہے۔ تو ان عقل مندوں کو، ان ناصحین کو کہتا ہے تمہاری نصیحتیں بیکار ہیں، یہاں تو کچھ بھی نہیں، نہ بچے ہیں، نہ گرم پانی ہے، نہ ان کی اچھل کود ہے، نہ یہاں عورتیں، نہ ڈنڈے۔ تو گویا کہ ان کو بیوقوف سمجھ کے وہ پھر اس پنجرے کی طرف گھستا ہے، اور جیسے ہی وہ اس پراٹھے کو منہ لگا کے کھینچتا ہے، ٹھک سے دروازہ بند۔ جیسے دروازہ بند ہوتا ہے، اب بچے بھی نظر آنے لگتے ہیں، اور گرم پانی بھی نظر آنے لگتا ہے، عورتیں بھی ڈنڈے لے کے نکل آتی ہیں، کیونکہ پورا ماحول کہ جو آج ابھی پردے کے اندر تھا، سارا کا سارا ظاہر ہو جاتا ہے۔ اب اس کو سمجھ میں آتی کہ ہو یہ نصیحت کرنے والے تو بیچارے سچے تھے، میں نے خواہ ان کے ساتھ ضد کی اور مارا گیا۔ بالکل اسی طریقے سے آج ناسی کہیں قبر کے عذاب سے تمہیں ڈراتے ہیں، کہ برزخ کی تمہیں خبر دیتے ہیں، کہ محشر کی خبر تمہیں دیتے ہیں، اور یہ ظاہری نظر کے لوگ کہتے ہیں اجی کہاں کا بیوقوفی کی بات ہے، ہم نے قبریں کھول کے دیکھی، مردہ پڑا ہے، نہ وہاں عذاب کے فرشتے نظر آتے ہیں، نہ وہاں جہنم کی آگ نظر آتی ہے، نہ وہاں جنت کی نعمت نظر آتی ہیں، وہی مٹی گھٹا ہے، وہی آدمی ہے، وہی کفن ہے، وہ وہاں سو رہا ہے، پڑا ہے۔ یہ خام خواہ جو ہے تم لوگوں نے باتیں بنا رکھی ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ جیسے وہ قبر کے اندر اترے گا کل کو، تو اس کو سب کچھ نظر آنے لگے گا، منکر نکیر بھی نظر آنے لگیں گے، جہنم کی کھڑکیاں بھی کھولیں گی، جنت کی کھڑکیاں بھی کھولیں گی، وہاں سب کچھ اس کو دکھائی دینے لگے گا۔ لیکن ہر چیز کی ایک وقت ہے، ہر چیز کا ایک بارڈر ہے۔ دنیا کے اندر جیسے ایک ملک کے بارڈر سے جب دوسرے ملک کے بارڈر میں آپ قدم رکھتے تو سارا قانون بدل جاتا ہے۔ ایک ملک کا قانون الگ تھا، اور جیسے آپ دوسرے ملک کے اندر داخل ہوئے ہیں، ایک بارڈر کی لائن ہے، چھوٹا ایک برزخ جیسے کہتے ہیں، برزخ ایک بالکل پردہ ہے، بس جیسے ادھر اترے سارے کے سارے قانون بدل گئے، ٹریفک کے قانون بدل گئے، جینے رہنے کے قانون بدل گئے، پڑھنے پڑھانے کے قانون بدل گئے، پورا نظام ہی بدل گیا، حالانکہ صرف ایک لائن ہے بیچ میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر سرحدیں بدلتی ہیں تو پورے کے پورے احکام بدل جاتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے جب اس دنیا سے قبر کے اندر داخل ہوں گے، اس سرحد سے اس قبر کی سرحد کے اندر جیسے داخل ہوتے ہیں تو وہاں پہ سارے کے سارے نظام بدل جاتے ہیں، سارے کے سارے احکام بدل جاتے ہیں۔ قبر کے اندر احکام اور نظر آنے لگیں گے، دنیا کے اندر بظاہر وہ احکام نظر نہیں آتے، اس دنیا کی سطحی نظر میں بیٹھ کر آپ ان احکام کو نہیں دیکھ سکتے، نہیں پا سکتے۔ ہاں اگر پانا ہے تو بس یہ ہے کہ اب آپ جیسی قبر کے اندر اتریں گے تو وہاں آپ کو نظر آئے گا، وہاں منکر نکیر بھی ہیں، وہاں عذاب قبر بھی ہے، وہاں برزخ بھی ہے، وہاں پر جنت دوزخ کی کھڑکیاں بھی وہاں تمہیں سب نظر آئیں گی۔ تو بالکل اسی طریقے سے دنیا کے اندر جو نعمتیں ہیں، یہ نعمت حقیقی ہے یا سوری ہے، اس کا جائزہ تمہیں لینا ہے، اور اس کا طریقہ یہی ہے انسان مراقبہ کرے، انسان غور و فکر کرے کہ یہ نعمت سوری ہے یا حقیقی ہے، یہ مصیبت سوری ہے یا حقیقی ہے۔